सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं दुख में हूँ, शर्मिंदा हूँ। और दुख में इसलिए नहीं क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपनी परेशानियों में मुब्तला होकर अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए तो कम, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये हम सोचते क्यों नहीं? क्या हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते? आज मैं किसी की नहीं, आज मैं अपनी बात करूंगी। अगर अल्लाह ताला ने हमें हाथ नहीं दिए होते या आंखें नहीं दी होती, मुझे आंख नहीं दी होती या हाथ नहीं दी होती, ना मैं देख पाती और ना ही मैं कुछ कर पाती, तो क्या मेरी उस वक़्त कोई मदद करता? क्या मुझे उस वक़्त मदद की ज़रूरत नहीं होती? उस वक़्त मैं ये नहीं सोचती कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा और मेरी मदद करेगा। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है हम सोचते भी नहीं हैं। हम क्या थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? हम महसूस भी नहीं कर पाते। नाज़रीन, जब हम जा रहे होते हैं सड़क पे तो ऐसे मज़लूम लोग नज़र आते हैं, हम उनकी तरफ देखते तो ज़रूर हैं लेकिन कुछ करते नहीं। फिर अपनी सोच में मगन हो जाते, अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाते। सिर्फ उस वक़्त मेरे ख्याल से ये कहते होंगे, हाय बेचारा। क्या ये दो लफ्ज़ यही काफ़ी होते हैं? हमें मदद करनी है क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। हमें अल्लाह ने अगर इस दुनिया में भेजा है, अगर इतनी चीज़ों से नवाजा है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, उनके लिए भी मदद करनी है, मिलजुल के रहना है। ये बार बार हमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है, लेकिन ये हम सिर्फ अपने लफ्ज़ों तक रखते हैं, कभी प्रैक्टिकली इसको करते नहीं। बहुत कम लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी कुछ नहीं करता, बहुत सारे NGOs मदद करते हैं, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी अगर मदद करें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। हम अल्लाह के बंदे हैं। आज इस घर के बाहर इतनी दूर मैं क्यों आई हूँ? मैं आज उस बाप को, उसकी हिम्मत को, उसकी अज़मत को सलाम करने आई हूँ। और ये सलाम मैं क्यों पेश कर रही हूँ, आइए चलकर देखते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। 49 साला ये शख्स जावेद हुसैन, जो पाकिस्तान टूल फैक्ट्री में 17,000 की नौकरी करता है, 3 बेटियां और 3 दिमागी पसमंदा बेटों का बाप है। अकेले ही अपने कंधों पर इनका बोझ उठाए चल रहा है। ज़हनी माजूर बच्चों का ये बाप अपनी शरीके हयात नसरीन बीबी के लिए भी परेशान है, जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला है। हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों में इतना मगन हो गए हैं
کہ ہمیں دوسروں کا درد دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین پر وسیلے پیدا کرتا ہے، اور شاید اللہ نے ہمیں زیادہ اسی لیے نوازا کہ ہم اس میں دوسروں کا حق ادا کریں۔ آئیے آج ہماری اس چھوٹی سی خواہش میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جی ناظرین، آئیے چل کر ملتے ہیں جاوید صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ملوانا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے وعلیکم ہیں؟ السلام۔ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں، جن کے گھر ہم آج آئے ہیں، جن کی آپ نے بھی کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے جو ان کی زندگی میں سب کچھ ہوا۔ ساتھ ساتھ میں اپنے پینل سے بھی ملوانا چاہوں گی ہمارے بہت ہی محترم، سب سے پہلے قادر مندوخیل، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ آج بہت دور آئی ہوں۔ جی بہت دور آئی کراچی ہوں۔ کا آخری کونا ہے۔ میں آپ کو اس بتا نہیں سکتی، جب مجھے یہ بتایا گیا، یہ کوئی کچھ ہفتے پہلے کی کہانی ہے، تو ہم میرے خیال سے لاسٹ ویک بھی آنا چاہ رہے تھے، ہو نہیں پایا کیونکہ آنٹی کی طبیعت خراب تھی، ان کی وائف کی۔ سنس دیٹ ڈے ڈاکٹر سر جی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں آئیں، پوچھیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود یہ کیسے جی رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ بھی سما کو ہی جا رہے ہیں کیونکہ پہلا پروگرام آپ کا نہیں ہے۔ بالکل بالکل، بہت ساری کراچی کے مضافات میں اور دور دراز میں، ایون پاکستان میں پروگرام کیے ہیں، جی، اور کاش ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ماحول پاکستان میں بنے ہی نہیں ہے۔ سما یا کسی اور چینل کو ایسے پروگرام کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ادارے موجود ہے، بیت المال ہے، زکوٰۃ ہے، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، نہ جانے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں کام کرے، ان کے پیسے کہاں جا رہے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو معذور بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ بھی سرکاری ملازم ہیں، 8-9 سال بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میں بالکل جاننا چاہوں گی، ان سے ہی جاننا چاہوں گی۔ اس سے پہلے میں ملوانا چاہتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری نوشین، سائیکالوجسٹ ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس چیز میں ایک حصہ بنی آپ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کو بلایا۔ جاوید صاحب، میں آپ سے ہی پوچھوں گی سب سے پہلے کہ آپ کچھ تھوڑا بہت بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں، کب سے کرتے ہوئے آئے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کا نہایت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ہمیں ہمارے بچوں کے لحاظ سے انہوں نے آج پروگرام کیا، اور اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ میرا نام سید جاوید حسین شاہ ہے، اور پاکستان مشین ٹول فیکٹری میں سروس کرتا ہوں۔ 1984 سے میں جو ہے نا وہاں پہ جاب کرتا ہوں۔ اچھا، 1984 سے؟ جی جی، اوکے، ٹھیک۔ اور یہ گورنمنٹ، یہ فیکٹری جس میں آپ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کی ہے؟ جی جی، یہ گورنمنٹ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا، اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں۔ 6 بچے، ماشاء اللہ۔ جی جی۔ اور کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی؟ 3 میرے بیٹے ہیں جو کہ ذہنی معذور ہیں، اور 3 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں۔ 3 بیٹے ذہنی معذور ہیں اور 3 بیٹیاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جی جی۔ میں آپ سے پوچھوں اگر ایک سوال ایک دم سے میرے پاس، 3 بیٹے بالکل تھوڑے سے ذہنی معذور ہیں اور 3 بیٹیاں نارمل ہیں، تو آپ بتائیں یہ کیسے، کوئی ایک یہ ہے کوئی؟ جی، اس کا لنک ہے۔ لنک کیا ہے؟ جی بالکل، اس کا لنک ہے۔ دیکھیں، ایک میل فیٹس ہوتا ہے اور ایک فیمیل فیٹس ہوتا ہے۔ دیکھنے کو تو دنیا میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ کمزور چیز ہے اور مرد جو ہے وہ طاقتور ہے، مگر قدرت کا نظام کچھ اور ہے۔ جو فیمیل فیٹس ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ جب وہ فیٹس سے مراد ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اور ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بہت سی بیماریوں کا، بہت سی تکالیف کا مقابلہ کر لیتا ہے، جو فیمیل چائلڈ ہوتا ہے۔
اب یہ دیکھیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں بالکل، اور یہ بالکل۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یقیناً، جی، اس لیے جی۔ ان کو بولنے سے منع نہیں کریں، ان کی یہی آواز ہے، بالکل، یہی ان کا بالکل، تاثر ہے، of course۔ اسی سے یہ تاثرات دیں گے، انہی کے اپنے لیے ہم ایکسپریشن آئے کریں ہیں۔ گے۔ جی انہی جو تو بیٹھے انہی کی انہی آواز کی آواز سننے کے پاکستان لیے۔ کی عوام جو کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ان تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ ہم ایگزیکٹلی، آئے ہیں۔ تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ بعض جو ہیں بیماریاں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کنجنائٹل ہوتی ہیں، جینیٹک ہوتی ہیں، کہ وہ کسی ایک ہی خاص قسم کے اس پہ فیٹس پہ عمل درآمد ہوتی ہیں، مثلا میل فیٹس پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک تو ہے۔ اب یہ الحمدللہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ایسے ہوا، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک میل فیٹس کو، ایک میل بچے کو ہو ڈاکٹر صاحب جاتا کی بات سے میں اتفاق کروں گا، جی ہم نے پچھلے سال ایسی بچوں کا، معذور بچوں کا بلدیہ ٹاؤن کراچی میں کیا تھا پروگرام، جی وہاں بھی بیٹے سارے معذور تھے، جی ایک بیٹی تھی وہ ٹھیک تھی، بالکل وہ ٹھیک تھی۔ جی جی۔ تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو کنڈیشن کریٹ ہوئی ہے، تو اس کنڈیشن میں کچھ میں ان ڈاکٹروں کے بھی کو بھی بالکل بیچ میں شامل کروں گی جنہوں نے شروع میں بچوں کا مطالعہ کیا، جب بچے پیدا ہوئے تو بچے کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو ہر طریقے سے دیکھتا ہے جب ایک بچہ ٹھیک نہ ہو، جی۔ اور پھر ماں باپ کو ضرور فیملی پلاننگ یا کسی قسم کی کوئی گائیڈنس دیتا ہے، جی۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم ڈاکٹرز کو مسیحا سمجھتے ہیں، اور ہماری بالکل۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو ڈاکٹر ہمیں صحیح گائیڈ دو کرے۔ تین اور بھی ڈاکٹر صاحب سوال ہیں، میں آپ سے آگے پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی، تو آپ کے ٹوٹل 6 بچے ہیں، سب سے پہلے آپ کا بڑا بیٹا ہے، جی جی، کتنے سال کے ہیں وہ؟ 29 سال کے 29 سال کے ہیں، اور پھر آپ کی کیا میری بیٹی ہے، اس کی جو ہے نا 27 سال ایج ہے، 27 ایئرس۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ کام کرتی ہیں؟ وہ کام کرتی ہیں؟ نہیں، وہ گھر پہ، مقصد ہے انہوں نے انٹر کیا ہوا ہے تو گھر پہ ہی ہیں ابھی وہ۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 25 سال کے ہیں، سید کاشف حسین، جو معذور ہیں، ذہنی طور پہ معذور ہیں، جن کی ٹانگیں اندر کو مڑی ہوئی ہیں، اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، 25 سال۔ اس کے بعد 23 سال کی میری بیٹی ہیں جو میریڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ۔ جی جی، وہ آج کل راولپنڈی میں ہوتی ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو اس کے بعد میرا 20 سال کا بیٹا ہے سید یاسر حسین، وہ بھی معذور ہے۔ اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے، وہ 18 سال کی ہے، اچھا، وہ پڑھ رہی ہیں آج، وہ پڑھ رہی ہیں، جی جی، وہ انٹر میں ہیں۔ محمد ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، گو کہ پاکستان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے، غربت بھی ہے کہ لوگ ڈاکٹر وغیرہ کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، خرچے اخراجات کا، لیکن پھر بھی میرے ذہن آ رہے ہیں کہ آپ کو کس سٹیج پہ پتہ چلا کہ آپ کے یہ بچے معذور ہیں؟ یعنی جو پہلا بچہ معذور ہے 29 سال، تو آپ کو کتنی عمر میں پتہ چل گیا؟ یہ اصل میں جب یہ پیدا ہوا تو فزیکلی اس کی جو ہے نا وہ نشو و نما جو ایسے لگ رہی تھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے تقریباً 1.5 سال میں جا کے باتیں، تو یہ تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو تھوڑا چلنے کے لیے کوشش کرنے لگا، ٹھیک، ہاں۔ تو پھر اس کے بعد ہماری اسی دوران جو ہے نا بیٹی ہوئی، تو پھر اس کے بعد مقصد یہ کہ 1.5 سال کے بعد تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ امپروو کر جائے گا، ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس اس کو لے کے جاتے رہے، مطلب آپ کو 1.5 سال میں ہمیں جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بچہ جو ہے مینٹلی تھوڑا سا یہی میرا سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ادھر آ جاتی ہے نا، میں مشتاق، جی 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 جی، یہ بڑے بچہ ہے، یہ اس وقت تھوڑا سا ایسے محمد ہمارا یہی سوال ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہنے کی کہ گو کے غریب لوگ ہیں، ڈاکٹر پر جیسے یہ جاوید صاحب بتا رہے کہ 1.5 سال میں ان کو پتہ چل گیا، یہ ان کی آبزرویشن ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا۔ اچھا، میرا سب سے پہلے آگے اس کو بڑھنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ جب کچھ آپ کے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوتے ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں، اس میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اب نارمل ہو، اللہ نہ کرے، تو وہ آپ لوگ کو پتا تھا یا نہیں؟ بالکل الٹرا ساؤنڈ اس وقت ہوئے تھے، اور جی جی بالکل، اور ڈاکٹرز نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ، چلو وہ نہیں بتایا، 1.5 سال میں پتہ چل گیا، 1.5 سال میں، اب 1.5 سال میں جو پتہ چل گیا، میری ریکویسٹ ہوگی تمام عوام سے، لوگوں سے، آج کا پروگرام کا مقصد یہی ہے
کہ اگر آپ کو ایک بچے کا پتہ چل گیا ہے تو آپ کو پراپر ڈاکٹر سے رجوع کر کے کہ اس 3 بچے 2 بچے اور معذور ہو گئے تو کم از کم مزید معذور تو پیدا نہ ہو. تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہر شخص کو جن کو ارلی سٹیج پہ یہ پتہ چل جائے کہ بچہ ان کا معذور ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یا جو بھی ایکسپرٹ ہے ان سے رابطہ کر کے, تاکہ جو آنے والے بچے ہیں وہ اگر اس طرح معذور ہوتے رہیں گے تو پھر انہی کے لیے اب تو یہ ہے نا کہ جو سینیریو کریٹ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تو ان کے پاس 3 بچے ہیں جن کی دیکھ میں اوورال بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, ان کے اوپر اب فرض لوگوں کے لیے. اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کیا فیلنگز تھی, آپ کی محسوسات؟ ظاہر ہے یعنی کہ والدین ہونے کے ناطے سے ہمیں بڑا دکھ تھا اس چیز کا کہ بھئی ہمارا بچہ یہ ٹھیک ہوتا. جی. تو اس کے بعد چونکہ ہماری بیٹی ہوئی وہ ہم نے ڈاکٹرز کو دکھایا اور پہلے بچے کو بھی دکھایا کہ یہ بچہ ہمارا معذور ہے اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچی بھی ہماری معذور ہو. اس کو صحیح طریقے سے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کرایا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ بچی آپ کی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اچھا آپ کبھی کبھی دونوں بچوں کو کمپیئر کرتے تھے کیونکہ 1.5 سال کا تو فرق تھا؟ جی 1.5 سال. کبھی یہ سوچا کرتے تھے کہ جب بیٹا اتنا تھا تو نہیں کیا کرتا تھا, دیکھیں بیٹی اٹھ بھی رہی ہے, کھانے کو بھی مانگ رہی ہے, چل بھی رہی ہے, ایسا کچھ کمپیریزن کرتے تھے؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا کہ جب بچہ چھوٹا تھا تو اتنا ہیلتھی تھا کہ وہ جیسے عام طور پہ ڈاکٹر ہم سے کہتے تھے کہ یہ گردن اٹھائی اس نے, اور چونکہ گردن کو سنبھال لیتا تھا, پھر یہ اگر یہ اٹھ کے بیٹھ رہا ہے لیکن اس کی فزیکلی فیلنگ سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. جب وہ چلنا ماشاءاللہ سے چلنے کی کوشش کی 1.5 سال کی عمر میں جیسے آپ نے بتایا, تب آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا اور پھر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. اس وقت ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس وقت ڈاکٹر نے اس کو جو نا یہ اس کا ہیڈ سرکمفرنس ناپا نا, میں نے بھی آتی ناپا بچوں کا, اس میں اس نے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ بچہ آپ کا معذور ہے, ذہنی طور پہ معذور ہے. یہ اس نے کچھ میڈیسن وغیرہ مائکروسیفیلی کہا ہوگا اس نے, مائکروسیفیلک, اس نے کچھ میڈیسن وغیرہ ایسی وہ ہمیں دی کہ تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں بہتری پیدا ہو. ناظرین جیسے کہ آوازیں ہمیں ابھی سنائی دے رہی ہیں ان کے بچے کی, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہم ان سے بھی ملیں گے, بچوں سے بھی ملیں گے, لیکن آپ کی کیا فیلنگز ہوتی تھی یا کیا کیفیت تھی جب شروع میں یہ سب کچھ شروع ہوا؟ اب تو میرے خیال سے اب یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو پہلا جو شروعات ہوئی تھی تو آپ خود بھی تو ہوتی نا گھبراہٹ, پھر آنٹی کی کیا کیفیت تھی اس وقت, آپ کی وائف کی, کون کس کو سنبھالتا تھا؟ اور پریشانی میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تنگ آ جانا, تو ہمت یہ ہوتی ہے نا آپ کی, یہ تو آپ کی اپنی اولاد ہے, اس کا پیار جو ہوتا ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے, گہرا ہوتا ہے. تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ہمیں بہت دکھ تھا اس چیز کا. ہم نے یعنی کہ اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے کہ یعنی کہ یہ ہوتا تھا یار کہیں کوئی ایسا ڈاکٹر ملے ہمیں تاکہ اس کی میں امپروومنٹ آ جائے, تو ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے بچوں کو. اور یعنی کہ بہت ہم ذہنی طور پہ بہت اس کے بعد جو ہے نا میری جو وائف ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے نفسیاتی پیشنٹ بھی بن گئی اس دوران. میں نے اس کا بھی نفسیاتی طور پہ علاج کروایا کیونکہ اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے, ظاہر ہے والدین ہونے کے ناطے سے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے دکھ تھا, تکلیف کا باعث تھا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آئندہ جو آنے والی اولاد ہے ہمارے حصے میں یہ بھی معذور ہوگی. یہ تو بعد میں جب بیٹی ہماری ہوئی تو وہ تھوڑی ٹھیک تھی, تو ہمیں یہ ایک تھوڑا سا آسرا ہوا کہ ہو سکتا ہے جب اس کے بعد ہماری اولاد آئے گی اس کے لیے ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے تو ہمیں میڈیکیشن بھی دیتے تھے تاکہ آئندہ جو اولاد ہمارے گھر میں آئے. اور اس دوران مجھے یاد ہے کہ ہمارے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے گئے جس میں کہ ڈاکٹرز نے وہ جینیٹک بالکل آپ کے بھی ٹیسٹ ہوئے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی آئندہ اولاد انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. لیکن بڑے دکھ کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارا جب تیسرا بچہ ہوا تو وہ بھی ہم نے پورے سال ہی ایک سوال میں شروع میں یہی سوال کیا تھا پہلے کہ بچوں کے حوالے سے کہ اگر آپ پراپر ڈاکٹر کو دکھا دے اور وہ اگر اس طرح آئندہ اولاد اس طرح معذور ہو تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا, تو آپ نے کسی میرے خیال میں کوئی صحیح نہیں دکھایا ہے, صحیح سے مراد یہ کہ اسپیشلسٹ کو, عام آپ نے کوئی گلی والی والے ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا, ورنہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا, وسائل نہ ہونا. آپ کے جو ہائر ڈاکٹرز ہوتے ہیں کوالیفائڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی فیسز کتنی ہوتی ہیں؟ میں بالکل ایگزیکٹلی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے صرف اس وجہ سے یہ بات کی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو یہ میسج
صحیح نہیں جا رہے گا, کیونکہ پھر عام آدمی یہ کہے کہ اب ڈاکٹر کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کو نہیں دکھایا انہوں نے. اگر کسی اسپیشلسٹ کو دکھاتے تو وہ ضرور اس کو یہ بتاتے کہ آپ کے الگ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طرح آپ بالکل بہت اچھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اس طرح کی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کتنے کیسز ہیں ہمارے پاس, یا دیکھیں اس کی جو تعداد ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جب تک آپ زچگی کے صحیح سہولیات فراہم نہیں کریں گے اور اینٹی نیٹل فراہم نہیں کریں گے, جو کہ نہیں ہو رہا, تو یہ تو بڑھتی جا رہی ہے تعداد, کم نہیں ہو رہی, کیونکہ اسپیشل سکولز کم پڑھ رہے ہیں, اسپیشل بچوں کے ادارے کم پڑھ رہے ہیں. بالکل. مجھے یہ پوچھنا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ میں کزنز میں شادی ہو جاتی ہے, رشتہ داروں میں, جس سے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ کزنز میں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں یہ ون آف دا ریزنز ہے, ون آف دوز, مطلب کہ آپ یہ کہیں کہ اگر 25 ریزن ہے تو اس میں سے ایک ریزن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کی جاوید صاحب, آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کی میری ماموزاد ہیں, ماموزاد ہیں. آپ کی فیملی میں پہلے بھی بہت شادیاں ہوئی ہیں آپس میں؟ جی جی, ہمارے خاندان میں یعنی کہ جی. اچھا, آپ کے خاندان میں کوئی اور بچہ اس سے ملتا جلتا ہے؟ جی جی, میرے کزن ہیں, میرے خالہ زاد بھائی ہیں, ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی بھی معذور ہیں. ان کی بھی جو کزن میں میرج ہوئی ہے ان کی آپس میں نہیں, اس کی سٹیپ ریلیشن ہے, اس کا مقصد کزنز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ایسی موجود ہے, ایسی ایبنارمیلٹی موجود ہے. جی جی, کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر بنا دی, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بات سے سوری غلطی سے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ اکثر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ہر بیماری کا, چاہے وہ ہارٹ کا ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر کا ہو, شوگر کا ہو, تو وہ ضرور ہسٹری لیتے ہیں فیملی کے, اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ کی پردادا میں تھی تو اس وجہ سے آ گئی ہے. تو دیکھو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. اب سوال کیا ہے, یہ تو آپ نے ایک بڑی مشکل سے 2014 میں معلوم کر لیے کہ کوئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. حل کیا ہے؟ حل یہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ معذور لوگوں کی جو ادارے ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں. اگر ہم پولیو کے اوپر اتنا زور لگا رہے ہیں, جہاں جتنے کیسز نہیں جتنے لوگوں کو ہم نے مروائے پولیو کی وجہ سے, بالکل, تو آپ ان بیماریوں کے اوپر توجہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے. بالکل کیوں نہیں ہے, اور یہ اسے زیادہ خطرناک ہے. اور اس طرح ہم اویئرنیس کس طرح کریں, کیونکہ یہی ایک میسج بھی ہے, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ہمارے جو عوام ہے اس کو بھی میسج مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ ہوں. آپ نے بھی الٹرا ساؤنڈ کا ذکر کیا. جی, الٹرا ساؤنڈ میں مائکروسیفیلک بچہ بالکل کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کتنے ایکسپینسو ہے, ہم یہ تو بڑے الٹرا ساؤنڈ اب اتنا ایکسپینسو نہیں رہا. یعنی کہ ایک ماں جب پریگننٹ ہوئی ہے تو اول تو دیکھیں کہ اگر ایک شخص شادی کرتا ہے, ایک مرد, تو وہ اتنی تو کفالت کر سکتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے آگے فیملی ہوگی, بیوی ہوگی, بچے ہوں گے. اور پھر ہمارے یہاں کچھ ادارے ہیں, اگر وہ ایک بھی الٹرا ساؤنڈ کروا لے شروع میں ہی, تو اس میں بچے کے جو ہیڈ کا سرکمفرنس ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے. جی, وہ اب یہ دیکھنے والے کا ہے نا کہ جو بندہ الٹرا ساؤنڈ. ایک بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہر آدمی کی فیملی پلاننگ, ہمارے یہاں ملک میں فیملی پلاننگ ہے کیا؟ بچے ہی بچے. جی, تو یہ ہمارے عزیز ہے, اس کی 20 بچے ہیں, کسی چیز کی فیملی پلاننگ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں, بھی نہیں ہے جیسے کسی چیز کی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال لگا یہ جاننے میں کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے. 1.5 سال میں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا یا آپ جان نہیں سکتے, یہ کیوں, یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ دیکھیں, یہ ابھی اگر آپ غور سے یاد کریں تو آپ کے گھر ملنے جلنے والے آتے ہوں گے, دادی نانی, وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوں گے بچے کو دیکھ کے. یہ میں کہہ سکتی ہوں کسی حد تک کہ بچہ جو ہوتا ہے جب, کیونکہ نانیاں دادیوں نے تو بہت بچوں کو دیکھا ہوتا ہے. دیکھیں کسی نے کوئی ذکر کیا ہو؟ نہیں, ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. میں پھر آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بچہ فزیکلی جو ہے نا اس وقت دکھنے میں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو بچہ معذور ہوگا, کیونکہ فزیکلی بہت ہیلتھی تھا, اور اس نے اپنے ٹائم سے یہ نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جاہد بھائی, لیکن وجہ اس کی یہ ہوتی ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے 1.5 سال, نہ تو وہ بول سکتا ہے نہ وہ چل پھر سکتا ہے, تو آپ ایک سمجھ لو باڈی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس وقت اندازہ تو نہیں دے رہے. ایکچولی بچے کے پیدا ہوتے ہی ایک ایبگار سکور لیا جاتا ہے, پیدا ہوتے ہی 10 میں سے اس کو نمبر ملتے ہیں. میں آسان زبان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں آتا ہے
تو ڈاکٹر اس کے ساتھ کوئی 10 قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے تھوڑا سا کر کے دیکھتا ہے وہ رویا یا نہیں رویا، یا وہ نیلا تو نہیں پڑا. ایبگار ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحبہ وہ کسی آغا خان اسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے ہو گئے. معذرت کے ساتھ میں آپ لوگ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن بریک کے آنے کے بعد ہم ان 3 بچوں سے ملیں گے، بلکہ باقی بیٹیوں سے بھی ملیں گے. آپ لوگ کہیں مت جائے گا، اسٹے ٹیون. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ کم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم جاوید صاحب سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پوچھا تھا پہلے بھی کہ ڈیفیکلٹیز آپ کو کہاں پیش آ رہی ہیں، تو اس ظاہر سی بات ہے ایک تو روٹین بن گیا ہے. آپ کی وائف جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ذہنی طور پہ ان کو بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا، نفسیاتی طور پہ، تو اس مشکل میں آپ نے کیسے اپنے آگے بڑھایا فیملی کو؟ ماشاءاللہ 6 بچے، تو کس طرح آپ نے زندگی کو اپنے آگے بڑھایا؟ سب سے پہلے تو میں نے وائف کا علاج کروایا اس کا نفسیاتی طور پہ. وہ پھر وہ جب اسٹیبل ہو گئیں تو اس میں اسٹیبل ہونے میں تقریباً 2 مہینے اس کو لگے. 2 مہینے لگے جی. پھر ساتھ پھر خود بھی موٹیویٹ کیا اس کو آئندہ لائف کے لیے، کیونکہ والدہ کا بہت بڑا کردار ہے ایسے معذور بچوں کو سنبھالنے میں. بالکل بالکل بالکل. تو اس کے لیے پھر اس کو موٹیویٹ بھی کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. تو اللہ پاک نے ہمت دی ہمیں اور ہم کر رہے ہیں، اس وقت سے ہی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا ہمارا معذور بیٹا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر بچوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں ہم. بہت مشکلات ہیں اس میں دیکھنے کے لیے ہمیں. اچھا میں چاہوں گی کہ آنٹی ہمیں جوائن کر سکتی ہیں یہاں پہ، بلا سکتے ہیں ہم انہیں، آپ کی اگر اجازت ہو؟ جی جی اجازت ہے. شکریہ. یہ تو آپ نے اس وقت کا بتایا. اب اس وقت ایک تو سب سے پہلے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ اگر آپ مائنڈ نہ کریں، اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میری اس وقت ان ٹیک ہوم سیلری جو ہے نا وہ 17,000 ہے. 17,000 روپے. 6 بچے ہیں آپ کے، اور گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ گھر کا خرچہ جو ہے نا وہ اب میں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بڑے مشکل سے ہم گھر کا جو ہے نا وہ کچن وغیرہ چلا لیتے ہیں. اور بچیوں کے لیے جہیز بنانا، بچیوں کے لیے میں نے جی بچیوں کے لیے میں نے جہیز کے لیے وہ فیکٹری سے ہمارا جو سی پی ایف کا جو فنڈ ہوتا ہے اس سے میں نے لون لیا تھا. جس کے السلام علیکم، پلیز آئے. کیسی ہیں آپ؟ ناظرین، جن بچوں کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں ان کی والدہ ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے بھی بات کریں. نسرین بی بی، ہم بات کر رہے تھے کہ جب پتہ چلا آپ کے بچوں کے بارے میں تو اس وقت جس مشکلات سے آپ گزری، تو اگر آپ خود اپنا بتائیں کہ کیا ہوا، کیا فیلنگز تھیں؟ تب تو چھوٹے بچے تھے اور بالکل نیا ہے، ابھی تو آپ کے لیے پھر وہ نارمل ہوگا، لیکن اس وقت کیا احساس تھے آپ کے، کیا احساسات؟ تو وہ اولاد ہے. بالکل بے شک. اولاد تو اولاد ہے. ہر ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی ان سے بہت محبت ہے اور بہت دکھ ہوا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بچے میں یہ فرق ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا. مگر اللہ کے جو کام ہیں ان میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے بس اس کے بعد میں نے اللہ پہ یہ بھروسہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ نے دیا ہے تو اللہ یہ ان کا وسیلہ بھی بنائے گا. اور جب بچی ہوئی تو وہ صحیح تھی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بچی میری صحیح ہے. تو
तो आपको कभी हुआ नहीं कि जाहिर सी बात है बेटे तो खानदान आगे बढ़ाते हैं, जी तो कोई तकलीफ उस वक्त? हाँ, ये तकलीफ तो हुई बहुत ज़्यादा, अभी भी जब सोचते हैं तो होती है। अभी जो मेरी सर्जरी है इसमें यकीन करें कि रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैं इसमें यही सोचती मैं हूँ। आपको बताती चलूँ कि आंटी काफ़ी बीमार हैं। कुछ ही दिन पहले इनको 2013 सितंबर में इनको हार्ट अटैक हुआ और इनकी सर्जरी बस अभी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में है, 29 तारीख को है। तो मैं जब ये सोचती हूँ, और ऑफ कैमरा उन्होंने बताया बहुत परेशान हैं अपनी बच्चों की वजह से। तो बच्चों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है हम कि समझ भी नहीं सकते जो आप पे गुजरी है पूरी ज़िंदगी, हम उसको सोच भी नहीं सकते। रोज़ इन्हीं बच्चों को पालना, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना, उनको बेहतर ज़िंदगी देना, क्या क्या ख्वाहिशात होते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे। आप बताएं कि कैसे आपने किया, उन लोगों को कपड़े पहनाना, वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना? बस बहुत मुश्किल से मैंने इनकी परवरिश की। मैंने कहा मेरे बच्चे साफ़ सुथरे रहें, अच्छी तरह रहें। जितना हम वालिदैन से हो सका हम लोगों ने अच्छे ही किया है। खिलाने में, पिलाने में मेहनतें भी की, ये नहीं कि नहीं की। इतनी मेहनत की अपने बच्चों के लिए कि ये खाने पीने के लिए इनके रोज़ के मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, रोज़ के इनके बिस्तर धोने पड़ते हैं। बाद दफ़ा दिन में 3 दफ़ा भी मैं कपड़े धोती हूँ इनके। तो ये खुद अपने बल पे वॉशरूम चले जाते? नहीं जा सकते। ये आपको लेके जाना होता है, आप नहीं होते तो फिर अंकल जी शलवारों में करते हैं सब कुछ। फिर रोज़ धोने, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा धोने पड़ते हैं। बिस्तर रोज़ धोने पड़ते हैं, इनके तकिए रोज़ धोने पड़ते हैं। नहीं तो 3 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे अब इनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं, तो 3 बच्चे कभी किसी घर में ऐसे हों तो उस घर का क्या हाल हो। कभी थोड़ी मैं इन बच्चों की एहतियात ना करूं तो उस घर में बदबू के अलावा क्या होगा। बिल्कुल। आपकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही थी जब हम आपके घर में एंटर हुए, तो आपका घर साफ सुथरा, जितनी आपने मेहनत से रखा हुआ है। इनके जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह से, वो हम बच्चों के पास गए, उनसे हाथ मिले, उनसे मिले हैं, तो माशाल्लाह तीनों बच्चे जो हैं उनसे खुशबू आ रही थी। एक कॉल लूंगी मैं, डॉक्टर अरशद है, अस्सलाम वालेकुम, उनसे बात करना चाहूंगी। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेंटल रिटार्ड है और माइक्रोसेफेली के इशू हैं, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। और इस पे जो सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि जब इस तरह का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें अब पेरेंट्स जो हैं वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टेक केयर करनी है। तो सबसे पहले पेरेंट्स की रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। इंसान का बच्चा, बेटा या बेटी उसकी जिंदगी की सबसे अजीज तरीन चीज होती है। ठीक है ना जी। तो अब सबसे पहले पेरेंट्स को रियलाइज करना कि जी ये एक वाक़या हो गया है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसमें काउंसलिंग की बहुत सीवियर जरूरत है। जैसे यहाँ डॉक्टर नौशीन शहजाद साहब, एक काउंसलर के पास जाना और जाकर उसकी अवेयरनेस लेना कि जी आप इसको हैंडल कैसे करना है। काउंसलिंग किस हिसाब से, किस चीज की काउंसलिंग बोल रहे हैं? मुझे थोड़ा सा मैं करना चाहता था कि यहाँ पे जो अर्बन एरियाज में तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ काम कर रही है, लेकिन रूरल एरियाज हमारे हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हेल्थ पे जो है वो एक बहुत बड़ा लैक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हेल्थ के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, असिस्टेंस के लिए। आज जो हमारा GDP टू बजट जो है जो हेल्थ पे कन्वर्ट हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनसे भी कम है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि आपके फोरम से उनसे ये दरख्वास्त है
कि पाकिस्तान 180 मिलियन लोगों का मुल्क है, ये हमारा प्यारा वतन, पाक वतन जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसको हमें आगे लेकर चलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज हेल्थ पे बजट बढ़ाए और अर्बन एरियाज की तरफ तवज्जो दे, ताकि इस तरह के जो इश्यूज हैं, खासकर के बाद जो मोर्टेलिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आप करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कादर भाई आपसे सवाल करना चाहते हैं, प्लीज इनसे बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम कादर खान मंदूखेल है। बुनियादी सवाल तो ये है कि मदद तो बात की बात है, आप समझ रहे हो कि बैतुलमाल, ज़कात, UBI, ना जाने कितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम पहले स्टेज पे ऐसा कोई मैकेनिज्म बन जाए, कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कि पाकिस्तान में आखिर ये माजूर बच्चे हैं कितने हैं, उसके बाद उसका कोई फार्मूला दिया जाए कि जैसा अभी एक सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम MA जो पास है उनको 2000 देंगे। तो इस तरह क्यों नहीं बन सकता है कि अगर पाकिस्तान में मेंटली जो माजूर बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो, और रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 1000, 2000, 3000 उन बच्चों को वजीफा तो कम से कम मुकर्रर कर ले। साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ काफ़ी नहीं है, उसका इलाज मुआवजा भी होना चाहिए, उनकी स्कूलिंग भी होना चाहिए, उनकी सेहत के बारे में भी बहुत सारे इक़दाम करने चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं यार, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अब खासकर देखिए, जैसा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है अब इख्तियारात प्रोविंस के पास जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर सिंध की बात आप करते हैं तो सिंध के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अगर आप कर देखें तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इतनी ड्रास्टिक है कि ऐसे लगता है कि हम अफ्रीका के किसी जंगल में बैठे हैं। मैं खुद एक दिन गया हूँ, इत्तेफाक हुआ मेरा घर जाने का, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि सारी रात लग गई लोगों की कि जी डॉक्टर साहब आ गए हैं तो हमसे इलाज कराना है। तो मेरा मतलब है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध जो है कायम अली शाह साहब, आज उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो इलाका जहाँ से वो इलेक्ट भी होके आए हैं, तो अर्बन सिंध जो है, रूरल सिंध जो है, उसकी तरफ तवज्जो दें। वहाँ पे देखें कि 2% से ज्यादा GDP का रेशो आप दे नहीं रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो अगर आप आज की नस्ल को हेल्थ का एक फैसिलिटी, बुनियादी फैसिलिटी नहीं देंगे तो ये मुल्क, ये कौम, ये प्यारा वतन आगे कैसे चलेगा? तो एक बहुत बड़ा लैक है इस वक्त जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर और जनरल हेल्थ इश्यूज के ऊपर, जिसमें कि सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जितने भी मुमालिक तरक्की कर रहे हैं, इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे मुमालिक जो हमारे बराबर है, इनकी हम मिसाल देखें ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हम ना एजुकेशन की वजह से डॉक्टर है, इस वजह से मेरे एक और सवाल, डॉक्टर साहब एक और सवाल आपसे मेरे बनता है। अक्सर मैं तंकीद नहीं करता हूं बल्कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूं, क्या पोलियो के केसेस इन माजूर बच्चों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं? जहां पोलियो के ऊपर इतनी हाई लेवल पे, ना जाने किसको खुश करने के लिए इतना हाई लेवल पे, इवन के पिछले दिनों में मिलिट्री को, पाकिस्तान मिलिट्री को ये ऑर्डर दिए गए कि वो मदद करे। क्या ये जो माजूर बच्चे हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? इनके लिए कोई ऐसा दायरा, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है? बात से मैं 100% एग्री करूंगा। पोलियो के केसेस बहुत रेयर हैं, 1% से भी कम है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखें तो ये WHO ने स्टैटिस्टिक्स दे दी है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर 4 में से एक शख्स जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में आज शामिल हो चुका है। तो 180 मिलियन की आबादी है और WHO के मुताबिक हर 4 में से एक शख्स जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में अगर कन्वर्ट हो चुका है, तो कितनी बड़ी जरूरत है। मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा, कितनी बड़ी जरूरत है आज मेंटल हेल्थ। 180 मिलियन नहीं है, पाकिस्तान की आबादी 98 की मरदमशुमारी के मुताबिक हर पॉलिटिशियन को, हर आदमी को मैं सुनता आ रहा हूं टेलीविजन पे 18 करोड़ भाई 18 करोड़ नहीं है, 22 करोड़ से ऊपर है। 18 करोड़ तो 98 की मरदमशुमारी के मुताबिक है। आपका बहुत, आपने अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कि इनका बेटा बीमार हुआ, इनका बेटा मेंटली तौर पे फिजिकली ठीक नहीं था, तो देखिए मदर को भी हो गया, मदर भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हो गई, फिर इनको इलाज कराना पड़ा। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आवाज़ दे रहे थे तो ये आप लोग को खड़े हुए हैं यहाँ पे दिखाएं, देखें ये खड़े हुए बुला रहे हैं, तो ये किसको, आप लोग को बुला रहे हैं? किस तरह आप लोग कम्युनिकेट किस तरह करते हैं? आके देख रहा है आप दोनों को और आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह क्या रहे हैं?
कैसे आपको समझ आएगा कि आप लोग किस तरह समझते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? जब ये इस तरह की आवाजें निकालते हैं तो हम करीब जाते हैं। करीब जाते हैं। अच्छा, कोशिश ये फिर हाथ पकड़ते हैं हमारे, फिर ये हाथ पकड़ के फिर किसी तरफ जिस तरफ लेके जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारी समझ में नहीं आता तो पानी जाके कि ऐसा ना हो कि पानी पीने का वो कह रहे हो या खाने पीने के लिए हो, तो फिर हम उस तरफ जो है ना इसको लेके जाते हैं कि बेटा आप ये खाएंगे, ये पानी पियेंगे या कुछ और चीज की करेंगे। अच्छा, पानी और खाने का नहीं बता? नहीं, खुद नहीं बता। आए नाजरीन, मैं इनसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह, कहाँ जा रहे हो? हाँ, हाथों में ला लो। आप लेके आ जाए। यासिर आएंगे नहीं, वो कैमरे से हाथ मिलाओ। कैमरे से हाथ मिलाओ। कैमरा नजर आ रहा हाथ मिलाओगे? आप लेके आ जाओ। हाँ, लेके मैं जा रही हूँ उनके साथ, आप आ जाए जी। चलो चलो, कहाँ यहाँ पे? यहाँ पे बैठना है? कहाँ जाना है? नाज़रीन, ये यासिर इनका सबसे बड़ा बेटा, और चलो, क्या बात है बेटा? ये आपसे ज्यादा करीब है या अम्मी से ज्यादा करीब? दोनों से ज्यादा करीब। जी 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 बेटा जी। नाज़रीन, बाकी बहन भाई भाई बहन के अंदर क्या हुआ? आए चलकर मिलो। क्या बात है? दोस्त है आपका दोस्त? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जी जी। कितनी खूबसूरत लग रही है जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। हे। ये क्या फीलिंग है? ये क्या फीलिंग है? खुशी की इज़हार। हाँ? खुशी का इज़हार। खुशी हो रही है। उफ। नाज़रीन, ये खुशी अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या है। हाँ, ये इनके यासिर से छोटे भाई हैं और ये सबसे छोटे। आप नहीं, खुश हो रहे हो? ये दूसरे नंबर पे हैं। खुश हो रहे हो? सबसे ज्यादा कौन अटैच है? यासिर से छोटे वो हैं। अच्छा, यासिर से छोटे ये हैं? इससे छोटे ये हैं। और इनका नाम क्या है? सैयद काशिफ हुसैन। सैयद काशिफ। यासिर सबसे बड़ा। और ये सैयद साकिब हुसैन। सैयद साकिब हुसैन। ये 20 साल के हैं, वो 25 साल के हैं। अच्छा, ये इस वक्त अगर कुछ आवाजें अभी निकाल रहे हैं तो ये बुला रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, या जनरली भी? ये अक्सर ये करते रहते हैं, इस तरीके से करते रहते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा। और जब आओ खेलेंगे आप हमारे साथ। आओ, ताली दो, ताली दो। नाज़रीन, ये मेरे आने से इतना खुश हो रहे हैं। क्या मिलता है अगर हम एक छोटी सी खुशी दे दें दूसरों को, थोड़ा सा वक्त दे दें? क्या जाता है? कुछ नहीं। ये जो एहसास अभी, ये जो महसूस मैं कर रही हूँ ना, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत फीलिंग है ही नहीं। कोई खूबसूरत फीलिंग नहीं है जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरे हाथ में इनका हाथ है, और मेरे इस हाथ से, इस टच से जो फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आ जाओ यासिर, मेरे पास बैठोगे? फ्रेंड हो ना मेरे? इधर आओ। यासिर तो शर्मा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक बोली जा रही है मुझे, लेकिन ब्रेक पे बाकी में दिल्ली चारा जाने का, मेरे ख्याल से यासिर जो है थोड़ा सा नाराज हो चुके हैं या पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनको लेके आती हूँ और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। इनसे भी गपशप करेंगे, माँ बाप से पूछेंगे कैसे इनका दिन गुजरता है। बहुत खुश है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ
गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो एहसास और जो फीलिंग्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरा ही भाई है, मेरा ही भाई होता है, कौन है ये, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर मेरा भाई होता तभी मैं इस फीलिंग्स को महसूस करती। तब जो महसूस करती वही मेरे लिए सब कुछ होता, ये मेरे लिए नहीं है। मैं आपको आखिरी के जो कुछ लम्हात थे मैं आपको बयान नहीं कर सकती, जो मैं जिस सोच में मुब्तला हो चुकी थी, वो सोच सिर्फ ये थी कि सिर्फ हमारे अगर अपनों के साथ होता है तभी हम महसूस करें दर्द को। क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि हमारे अपनों के साथ अगर कुछ हो, क्या ये हमारे अपने नहीं है, ये हमारे अपने हैं। मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, मैं आपको फीलिंग्स बयान ही नहीं कर सकती नाज़रीन। कितना मासूम है, मुझसे खेल रहा था और अपनी खुशी का एहसास पेट भी खराब है इसका। टिशू कोई बात नहीं, टिशू दे दे, टिशू दे प्लीज। कोई बात नहीं, इधर दे। पेट खराब है, आजा नाज़रीन, इसका पेट भी खराब है, लेकिन फिर भी ये हंस रहा है और हमारे साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला इतने सारे वसीले भेजता है, पैदा करता है। आपको भी वसीला बना सकता है, मुझे भी बना सकता है, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं इनको भी बना सकता है, किसी को भी बना सकता है। मैं हम चले जाएंगे जी, और जो देखने वाले हैं वो भी कुछ देर देखी या अभी शायद चैनल बदल के चले जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जमीन वही जलती जिस पे आग जल रहा है। बात ये है कि हमारे अंदर जो आपने बात एहसासात की, जिस बात की है जी, हमारे आपको यहाँ बैठने का मकसद क्या है? मकसद ये मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि मैं वही तो आगे बताना चाह रही थी कि इनकी मदद के लिए, एक छोटी सी मदद, एक कोशिश के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, उस पर हम बात करेंगे वो क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। JDC से जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कि वो हमारे पास आए यहाँ पे और वो उनसे हम पूछते हैं कि वो उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और तो और इनका अकाउंट नंबर भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर कोई लोग हमें जो देख रहे हैं जो मदद करना चाहते हैं। देखिए, जब तक जफर साहब आते हैं मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो इनको प्रॉब्लम है सेरिब्रल पाल्सी का और माइक्रोसेफेली का, ये प्रॉब्लम जो है ये 2.1 बर्थ्स पैदा हो रही हैं 1000 लाइव बर्थ्स में। ठीक है, बहुत बड़ा इंसिडेंस है, छोटा नहीं है। हर 1000 बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें 2.1 बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी और माइक्रोसेफेली है। तो इस चीज का सद्देबाब करने के लिए हमारे पास एक अलग से बजट होना चाहिए। जिस तरह से अभी बंदोखेल साहब ने कहा कि जहां हम पोलियो को और चीजों को देख रहे हैं, वहाँ सेरिब्रल पाल्सी को देखने के लिए भी एक बजट अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है कि पैदाइश से पहले भी हो सकती है, पैदाइश के दौरान भी हो सकती है और 3 साल की उम्र से पहले भी हो सकती है। अगर बच्चे का दिमाग किसी वजह से मुतासिर हो गया 3 साल की उम्र से पहले तो वो सेरिब्रल पाल्सी में मुब्तला हो सकता है। सबसे आसान काम पहले स्टेप है जी, सबसे आसान काम तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर लो। क्या है हमारे मुल्क में, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हर चौथा बच्चा जो है ना वो माजूर होता है। आप पहले रजिस्ट्रेशन तो करो कि हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में कितने लोग मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जफर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज JDC वेलफेयर से तशरीफ रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? थोड़ा सा माइक में, ये थोड़ा सा सामान आया, छोटी सी मदद है इन बच्चों के लिए। जफर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग तो पूरा एक वेलफेयर चलाते हैं, इस तरह की मदद करते हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं इन बच्चों को, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक दिन की मदद है या आने वाले दिनों की मदद है? किस तरह इनकी मदद करेंगे? कुछ अगर आप
हमें बता सकें। इंशाल्लाह जेडीसी की जानिब से तो ये है कि इंशाल्लाह इनकी जो राशन की मदद है माइक थोड़ा ऊपर मुसलसल चलती रहेगी जब तक भी इनकी मतलब जो मामलात हैं नौकरी वगैरह के, वो तनख्वाह और सैलरी ये सब चीज़ें लाइन अप नहीं होती। उसके अलावा भी जो मतलब इनकी मुश्किलात होंगी हमसे रब्ता करेंगे जेडीसी से, इंशाल्लाह वो मसले मसाइल हम इनके। तो ज़फ़र साहब, इन लोगों का कहीं ना कहीं से किसी हॉस्पिटल से इलाज हो सकता है फ्री में? ये तो मुझे ताकि बताएंगे। ये भी बहुत ही बड़ा खर्चा है। नहीं, फ्री का मैटर नहीं है, ये तो ये बताएंगे कंडीशन क्या है इनकी, इनका इलाज हो सकता है, कहाँ हो सकता है। क्या किसी और डॉक्टर ने बोला है इनको इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत बेहतर हो सकते हैं? नहीं, मेडिकल साइंस में डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनकी कोई इलाज नहीं है इनकी माजूरी का। ये जावेद साहब, एक चीज़ ज़रूर है, हो सकती है चीज़ों का इलाज तो हो या ना हो, मैनेजमेंट हर चीज़ की होती जी, है। मैनेजमेंट। अभी देखें कि मदर अकेली बच्चों को संभाल रही हैं, तो इनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, इनको सपोर्ट होना चाहिए, फिजियोथेरेपी होनी आप ये देखिए चाहिए, कि इनको बेहतरीन किस्म की लिक्विड खुराक जिसके बीच में सारे न्यूट्रिशन शामिल हों, वो मिलनी चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब इसमें बात की थी, मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा माजर के साथ। क्या आप कह रहे हैं मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है? अरे भाई, मेडिकल साइंस तो रोज नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं। जी, आपको अगर 10 साल पहले किसी डॉक्टर ने, कच्ची आबादी के डॉक्टर ने बोला है कि इलाज नहीं है, तो उसका मतलब नहीं है आए दिन अखबारात में पढ़ रहे हैं कैंसर का इलाज आ गया, ब्लड प्रेशर का आ गया, तो इलाज तो हर चीज का दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रहा है। फिजियोथेरेपी जो भी है, जो डॉक्टर से इनके मामलात ये मालूम करेंगे कि किस तरह से होता है, तो वो हमें बताएंगे। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, बिकॉज ये उस पे कर नहीं रहे। जी, एक सेकंड, हाँ, कुछ नहीं, ठीक, बोले आते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनकी बातें, कितनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, बिल्कुल इनका रोज का ये है, माँ बाप को रोज इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, इनको पालना पड़ता है इसी सिचुएशन में। बिल्कुल। तो कैसे माँ बीमार नहीं होगी? माँ तो बीमार होगी ना। बिल्कुल। जैसे कि अभी इनका भी हमें पता चला है कि कुछ ही दिनों में इनकी हार्ट सर्जरी भी है। अपनी बच्चों की प्रॉब्लम्स तो है ही है, फिर अपनी भी प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, उसमें बंदा किस तरह आगे अपनी जिंदगी को बढ़ाए और किस तरह पॉजिटिव रहे, किस तरह गिव अप ना करे, क्या मोटिवेशन दे हम इन लोगों को, किस तरह हम इनकी मदद कर सकें? जिस वक्त डॉक्टर ने इनको बताया कि बच्चों को ये मेडिकल कंडीशन है, उसी वक्त डॉक्टर को, काशिफ की अम्मी को, इनको कहना चाहिए था कि आप काउंसलिंग लें, और ताकि आपको सही तरह से कोई बता दे कि अब आपके आगे आने वाली जिंदगी कैसी डॉक्टर नौशी, मुझे ये बताएं कि यहाँ काउंसलिंग इस जगह में जैसे लोग रह रहे हैं, कहाँ काउंसलिंग? या इनको तो काउंसलिंग का मतलब ही नहीं पता होगा। काउंसलिंग क्या? 4-4 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं तो ये हालात में सुन रहा हूँ, आप तो इतने लोगों की बातें कर रहे हैं, हम अपने मासेस की और इन लोगों की बातें कर रहे हैं जिनको बच्चों को लेके जाना, उसके लिए तो देखिए हम आपका मसला हल कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन कितना जितने भी आपको ले जाना है बच्चों को आप ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे। आप क्या करें, थोड़ा सा मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह आपने राशन भी दिया है। देखिए, इनका एक दिन का मसला नहीं है, इनका रोज के माशाल्लाह आपका जरा अच्छा काम कर रहे हैं, मजीद क्या कर सकते हो उसके लिए? इनका जैसे ही अभी खुदा ना खास्ता, अभी जैसे मेरी इनके कंपनी के जो बड़े हैं उनसे बात हुई है, तनख्वाह जो 2 महीने की वो भी मजीद क्लियर हो रही है, और आगे भी कह रहे हैं बेहतरी का चांस है। तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी इनका मसला स्टक होता है, तो इनकी राशन की जिम्मेदारी हमारी है। जेडीसी नहीं, वो स्टक तो ऑलरेडी हो चुके हैं, पता क्या 17,000 इसकी तनख्वाह है, वो 17,000 में 3 माजूर बच्चे हैं, मुझे तो लगता है कि आप राशन तो अगर या उनका तो बगैर इसी को में छोड़ गुजारा नहीं हो रहा, और तनख्वाह 3 नहीं मिल रहा। बेटियां भी हैं, जी, सिर्फ एक नहीं की नहीं, शादी बिल्कुल है, बिल्कुल, वो मामलात तो हम देखते हैं, कोई मसले की बात नहीं है कि अगर शादियों के मसाइल आएंगे वो हम बिल्कुल देखेंगे, बल्कि इनके बच्चों को अस्पताल ले जाने के मसाइल हैं, वो जेडीसी एम्बुलेंस इनको मुफ्त सर्विस देगी, यहाँ से लेकर इनको अस्पताल जाना, वापस लेकर आना, ये भी बड़ा मसला है जो कि फेस कर ये रहे हैं। मसला तो छोटा सा अगर है तो ये होगा कि ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे राशन की बात की, राशन की कमी नहीं राशन में होगी, प्रॉब्लम सिर्फ आज का नहीं है ये राशन देते रहेंगे, ये चलता रहेगा सिलसिला। और मुझे ये बताएगा कि पैम्पर्स का कितना खर्चा होता है आप लोगों पैम्पर का खर्चा जो है ना, ये 3 बच्चों का पैम्पर्स का खर्चा देखें, ये अब ये बच्चे बड़े हो गए, छोटा पैम्पर नहीं लगता इनको, बड़ा वाला जी। अब वो 50 रुपए का एक पैम्पर है, अब 2 पैम्पर अगर यूज हो तो एक बच्चे के लिए 100 रुपए का रोज का खर्चा होता है। एक बच्चे के लिए रोज 100 रुपए का खर्चा, 300 रुपए। 9,000 रुपए ये मदर को बहुत आसानी हो जाएगी, दूसरी चीज ये कि इनके बच्चों के लिए हम ये चाह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए इनकी खुराक, जैसे कि इनको अभी इनकी हड्डियों के मसले हो रहे हैं, 17,000 में से 9,000 निकाल दो तो क्या विटामिन डी की कमी की वजह से इनकी जो हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, बारीक हो रही हैं, कमजोर हो रहे हैं, इनको जाहिर है उस लिहाज से इनको खुराक मिलनी चाहिए।
اور اس کے لیے جو وہ خوراک جو کہ ان بچوں کے لیے وہ لکوڈ خوراک ہوتی ہے جیسے انشور کے وہ ہوتا ہے پہلے ہم کرتے تھے, اور اب جو ہے نا یہ بچوں کو چونکہ ہم وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ آئے دن مشکلات کا شکار رہتے ہیں. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی میڈیکیشن ہو جائے اچھی جگہ پہ, جب ہاسپٹل وغیرہ کوئی اچھے. پہلے ہمارا ادارہ جو ہے نا پاکستان مشین ٹول فیکٹری بہت اچھا ادارہ ہے, یہ ہماری بہت ہیلپ آؤٹ کرتا تھا جس وقت, لیکن اب چونکہ وہ کرائسس کا شکار ہے, وہ پوری طرح سے میڈیکل کا جو ہماری او پی ڈی وغیرہ جو ہے نا وہ جی جی ہمارے ملک میں بہت سارے اس طرح ادارے ہیں جو ایسی معذور بچوں کو دیکھ بھال, رہائش, کھانا پینا سب کرتے ہیں. جی جی تو ایسا کوئی اگر ادارہ جو کہ اس وقت سن بھی رہوں گے یقیناً نہیں, ان کا جو یہ مسئلہ ہے مندوخیل صاحب کے ان کے بچوں کے پیمپر کا اور دودھ کا انشور کا, وہ تو ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں. نہیں, میں پرماننٹ اس کی یہ کروں کہ پاکستان میں اس طرح ادارے موجود ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی. اگر یہ آپ کے بچے وہاں چلے جائیں تو وہ تاکہ پرماننٹ وہ رہائش, کھانا پینا, وہ اس طرح جی ٹھیک کہہ رہے ہیں مدوخیل صاحب, آپ کا بہت اچھا تھا. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بچے ہیں ہم والدین ہیں, ہم ان کے یہ بچے معذور ضرور ہیں لیکن ہمیں بہت پیارے ہیں. بالکل. اور میں آپ کو ایک بات یہ کہہ دوں کہ ایک صحیح بچیاں ہماری ٹھیک ہیں لیکن ان سے زیادہ ہم ان کو پیار کرتے ہیں. ان کے جو ہے کپڑے میں کبھی میں اپنے کپڑے جو ہے ایک سال میں ایک دفعہ بناتا ہوں, اور ان کے کپڑوں کے لیے میں کوآپریٹو مارکیٹ سے وہاں سے ٹھیک ہے جی. ایک چیز دوسری بات یہ ہے, بات سننے کے لیے بات کی تھی, آج سے 15 سے 20 سال پہلے میرے پاس ایک شخص ہے, میں یہ ابو الاسفانی روڈ پہ اس کے 2 بچے تھے, وہ زنجیروں سے کھڑکی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے لیے ارینجمنٹ کر دیے لاہور میں کیا ادارہ, میں نے یہ بچے وہاں بھجوا دیا ہے. جب بھجوا دیے تو میرے خیال میں 3 مہینے بعد وہ بچے واپس لے کے آئے. تو میں نے سے پوچھا آپ کیوں لے کے آئے, حالانکہ کھانا پینا رہائش ہر چیز وہ کر رہے تھے. کہہ رہے میں جب بچوں سے ملنے گئے ان کی ناخون بڑے تھے تو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, یعنی ناخون بڑے بھی والدے سے نہیں دیکھے جا رہے. مجھے سب سے پہلے اس کی وامٹنگ ہو رہی تھی تو ہم اس کو اگنور نہ کریں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کو وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے. ابھی جو ہمارے سامنے پرابلم ہو رہی ہے ہم اس کو تو سالو کریں کہ یہ کیا ہے, کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے اس کو. میرے بیٹھے 4 وامٹنگ ہوئی. یہ رات سے ہوا, یہ پیٹ خراب اس کا. رات کو جب ہم صبح میں اٹھے تو یہ پتہ چلا کہ یہ وامٹنگ کر رہا تھا, رات کو ٹھیک تھے یہ. تو ہم اس کو ابھی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں شو کے بعد, ابھی نیمکول صبح ہم نے بنایا تھا, اس کی طبیعت بہتر تو کرے نا. چلیں جو حالات ہیں وہ تو ہیں, اللہ کے آگے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ابھی تو ہم ان کی تھوڑی بہت اگر مدد کر سکے. ہم ناظرین سے بھی میں چاہوں گی اکاؤنٹ نمبر ان کا, جاوید بھائی کا نام اکاؤنٹ نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر جاوید بھائی کا ہے, مجھے کوئی کنفرم کرے. جاوید بھائی کا ہی اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ. آپ پلیز اس کو, اگر آپ لوگ میں سے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو پلیز یہ آپ چھوٹی سی بھی مدد بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بہت معنی رکھ سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا علاج ہو, یہ نارمل تو بالکل نہیں ہو سکتے لیکن بہتر زندگی, اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر, اور مینیجبل ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کی مدد کریں. 17,000 روپے بہت کم ہے, 9,000 تو صرف پیمپر کا خرچہ ہے. ناظرین تھوڑی سی مدد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نسیم بی بی, یہ 3 بچے آپ کے تینوں کی ڈفرنٹ نیچر ہے, عادتیں ہیں. سب سے بڑا بیٹا کس قسم کا, یہ بتائیں. غصے والا کون ہے, پیار سے کون رہتا ہے؟ یاسر جو ہے یہ غصے والے ہیں. یہ والا یاسر غصے والے. اچھا یہ غصے والے. اچھا, یہ ماشاءاللہ 29 سال کے ہیں آپ نے بتایا. 29 سال. 29 ایئرز اولڈ. گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بہت غصے والے ہیں. اور یہ اچھا, یہ اس کے بعد آتے ہیں کاشف. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی عادت ہے, بہت ہی تب انجوائے کیا ہے نا. بیمار ہے تھوڑے سے, بیمار ہوتے ہیں مگر ان میں تنگ نہیں کرتے, مسکراتے رہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں اس کی کرنا ہے اور کرنی ہے. کنڈیشن ایسی بہت خراب ہے ابھی کنڈیشن. جی اس کو پلیز اگر ہم لے کے ابھی آج ڈاکٹر سے نا تھوڑے سے میڈیکیشن بہتر ہو. 5 الٹیاں میرے سامنے ہو گئی ہیں, کوئی نارمل بات تو نہیں ہے. اب اس کی آنکھیں بھی چڑھ رہی ہیں نا. اتنا مزے سے کھیل رہا تھا, اتنے مزے سے کھیل رہا تھا نا. ٹھیک ہے, فوراً اس کو پلایا. ناظرین پلیز میں چاہوں گی کہ ان کی اگر آپ لوگ چھوٹی سی مدد کر سکیں تو پلیز مدد کیجئے. اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر جاوید بھائی کا چل رہا ہے. میں بار بار اپیل کرنا چاہوں گی, اپنوں سے, انسان سے, انسانیت سے, ہم اللہ کے بندے ہیں اور انہیں کو جواب دینا ہے ہم نے. تو اگر تھوڑا سا وقت نکال لیں, پیسے تو ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس بڑا, لیکن وقت آج کل جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے.
تو تھوڑا سا وقت نکال لیں, اور اگر تھوڑا سا میرے خیال سے اب تو آن لائن بینکنگ بھی آ گئی ہے, بیٹھے بیٹھے گھر میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے, 2 منٹ لگیں گے, تھوڑا سا وقت نکالیں. اور اگر ایک بات میں آپ کی کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں دنیا میں صرف عشرہ مبشرہ کا پتہ تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے, یہی بات ہے نا, مگر چونکہ ان بچوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو یہ جنتی بچے ہیں. بالکل آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں جنت کے جنتی بچے. جی قادر بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روح پوری ہے, روح مکمل ہوتی ہے. اگر جسمانی نقص ہے تو روح مکمل. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس طرح تو قدرت کی طرف سے جو بیماری ہے, اس طرح جو ایک آپ دیکھیے اس بیٹے کو, بیٹی کو سلسلہ ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ پیسے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر اتنی زیادہ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے. میرے خیال سے پنکھے کے, I'm so sorry قادر بھائی, پنکھا آن کر دیں, میرے خیال سے یہ گرمی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, سوری. ہاں پنکھا آن کریں. ہاں بالکل لے جائیں, بالکل لے جائیں, بالکل لے جائیں, یا ہم ہوادار جگہ پہ لے جائیں, ہوادار جگہ پہ لے جائیں, ہوا میں لے جائیں گے نا. بالکل بالکل, اس کو گرمی لگ رہی ہے, گرمی بھی لگ بارہ, اور اس کو باروں میں کال بھی جاتے ہیں. گرمی لگ رہی تھی, وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ایک انسان ایک بیماری ہو, اس طرح پریشانی ہو, اور اوپر سے مالی پریشانی بھی ہو, تو وہ پھر بوجھ ڈبل ہو جاتا ہے. تبھی تو نفسیاتی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں, جو اگر آنٹی کو سورسز نہیں مل رہے آپ کو, مینجمنٹ. صرف آپ دیکھیے کہ اگر ہاسپٹل تک لے کے جانا ہے تو آپ کو ٹیکسی میں تو بچوں کے نہیں پورے آ سکتے ہیں, اور کس کو تو کون بچہ گھر میں باقی بچوں کو سنبھالنا, ایک صرف پیرنٹ کا جانا, اس کا ساتھ دینا. میں آپ سے بات کروں گی آنٹی, جب ہم گھر میں آئے تھے صبح میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تو بتائیں آپ کہ کیوں بندھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ؟ یہ نوچتے ہیں, کاٹتے ہیں اپنے ہاتھ, اپنے آپ کو. ناظرین یہ دیکھیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں ابھی یہ اپنے دانتوں کو ہٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے تو اس لیے ان کو باندھتے ہیں, رات کو بھی باندھتے ہیں, جب سو جاتے ہیں تو پھر کھولتے ہیں. جی یہ دانت کرچ رہا ہے جی, ایکچولی ایسا ہے کہ اس کا مینڈیبل بڑا ہے, دانت زیادہ ہے. ماشاء اللہ, آ جائے ڈینٹسٹ کو بھی دکھانا. تو یہ اپنے آپ کو کھاتے بھی ہیں جی, غصے میں آ کے, غصے میں بھی, ایسے بھی غصے میں آ کے. آپ بیٹھو, آ جاؤ, یاد سے. اچھا جائے قادر بھائی, آپ کو لے کے جا رہے ہیں, آپ جائیں. پتہ نہیں کون, ہاں نہیں جائے, دیکھیے میرا ایک مقدمہ ہے, ذرا اس کو لگتا ہے قادر بھائی کو لے کے جا رہے ہیں, ان کا کوئی مقدمہ ہے, وہ آپ نے سالو کرنا ہے. ہاں بس یہ بھی ان کی ایک چھوٹی خوشیاں ہیں بھی ہوتی ہے, اور اگلے کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے. جیسے آپ نے چڑیا کی اور پرندوں کی بات کی ہے کہ آوازیں نکالتے ہیں, تو یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا تو آنٹی جی آپ بتائیں تھے کہ تینوں کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے, تینوں کی عادتیں, یہ سب سے چھوٹے, ان کی کیسی عادت ہے؟ یہ بھی غصے والے ہیں, یہ بھی غصے والے ہیں, یہ تو غصے میں ہمیں بھی کاٹ لیتے ہیں. تو جب غصہ آتا ہے تو مجھے کاٹ لیتے ہیں, آپ کو کاٹ لیتے ہیں؟ جی, اپنے کو تو ضرور کرتے ہیں, ہمیں کاٹ لیتے ہیں, اور چیخنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں, اور سر ایسے پیچھے مارنا شروع کر دیتے ہیں. کس چیز کی کیفیت ہوتی تو یہ کرتے ہیں؟ تو پھر مجھے بس پریشان ہو جاتی ہوں, پھر میرا بی پی ہائی جو ہے وہ زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. پھر میرے جب یہ چھوٹے تھے تو میرا ساتھ دیا بہت, پھر اب میرے ساتھ بچیاں اب ہو گئیں, بچیاں بھی کر رہی ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے ان کا, تو اب تو میں بالکل ان کا بیٹیاں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں آپ کے ساتھ, تو میں تو بالکل بھی اب کچھ نہیں کر سکتی. اب تو میں ایک کبھی تکیہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بہت کام کر دیا. بالکل, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو پالتی ہیں, ان کی ساری دیکھ بھال رکھتی ہیں, اور پھر آپ کی خود کی بھی طبیعت خراب ہے, کتنا مشکل ہوتا ہوگا آپ کے لیے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, اور مجھے پریشانی ان کی ہر وقت. اچھا یہ بتائیے کہ ہمسائے آپ کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کو آپ کے رشتے دار, آپ کے دوست, آپ نے سنے کسی سے کوئی چبھتے ہوئے الفاظ کوئی دے دیتا ہے کہ جو پھر انسان سوچتا رہتا ہے کہ اگر یہ شخص میرے سے ہمدردی نہیں کر سکتا تو ایسا بول بھی نہ بولتا, ایسا ہوا کبھی؟ نہیں, اس میں یہ ہے نا, جیسے اب جاوید بھائی کو کوئی بات یاد آ رہی ہے کہ کسی نے کچھ مقصد یہ کہ ظاہر ہے رشتہ دار تو یہ ہے کہ وہ آتے ہیں, وہ اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, جو محلے کے جو ہمارے پڑوس
जो इस ऐसी सूरत हाल में जैसे कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो गए भाग के जाके गाड़ी का अरेंज कर दिया जी, चले लेके चलते हैं इसको। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट इस तरह का सिस्टम, मकसद ये है कि भाई सपोर्ट करते हैं यहाँ पे मोहल्ले की। नाज़रीन को मैं बताती चलूँ, इनके तरस नहीं खाना है, इन पे हमदर्दी नहीं जतानी, इनसे प्यार करना है। जी बिल्कुल। ना ये किसी के अमाल की वजह से हुआ है, ना ये किसी की प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है। ये एक रॉन्ग मैसेज ना जाए। ये बिल्कुल है, ये कोई शख्स बीमार होता है, कोई शख्स सेहतमंद होता है, तो ये एक बीमारी है। मैंने ये सोचा था कि देखें, कोई अल्लाह पाक ने कोई भी दुनिया में कोई चीज़ भी बगैर मकसद के पैदा नहीं की है। इसका कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, ये गुनाहों से पाक हैं, हम इनकी खिदमत जन्नती है। मैं तो कह रही हूँ आपके घर जन्नत के बच्चे पले। हमें बड़ी खुशी होती है। आज मुझे मुगल साहब ने एक बात कही, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि मुझे भी कई दोस्तों ने ये कहा कि आप फलां जगह पे ले जाएं, फलां जगह पे इदारे में ले जाएं, वहाँ पे जाके इनकी लुक आफ्टर होगी, वहाँ पे करें, उनको बहुत ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स, आप सोच नहीं सकते कि हम रात को कितनी दफ़ा उठते हैं और कितनी दफ़ा उठ के देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं करवट सीधी नहीं जाते हैं। सर्दियों में इनके ऊपर बार बार जो है वो कंबल ढकना ताकि इनको सर्दी न लगे, क्योंकि ये अपने आप को ऊपर कंबल भी नहीं दे सकते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीखना चलाना, हम वालिदैन तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना जी, इसका चीखना चलाना रात को पूरा दिन पूरी रात को उदम मचा दिया, पूरे घर वाले उठ के खड़े हो गए, सबकी नींद खराब हो गई। अब मैं सुबह उठ के मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, रात को मेरे अक्सर दोस्त ये कहते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो आँखें जो नींद से भरी होती हैं, तो कहते हैं कि शाह साहब आपकी नींद आ रही है आपको, तो ये कैफियत होती है। तो बहुत तकलीफ दे होता है। हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी औलाद ये हमसे जुदा और किसी जगह पे रह जाए। औलाद चीज ही ऐसी होती है, हम बहुत हम मोहब्बत करते हैं इनसे। तो ये जो मोहब्बत बहुत प्यारा जज्बा। हम अगर बिजली नहीं होती और रात में उठे हुए होते हैं, एक दिन भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हम किस तरह बुखला जाते हैं। अगले दिन काम है और स्ट्रेस है और ये तो इनकी पूरी जिंदगी इस तरह चलती आ रही है। नाज़रीन थोड़ा सा सोचे। मैं जफर भाई से भी बात करूंगी, एक ब्रेक पे जाना है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जाते जाते अपील ये करूंगी, नंबर्स चल रहे हैं, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मदद अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोगों को ही बहुत दुआएं मिलेंगी इनकी तरफ से, अगर आप थोड़ी सी मदद करें, छोटी सी नेकी काम आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। बिल्कुल। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना। और ये घर क्या सरकारी घर है? मेरी रिटायरमेंट जो है ना 2023 में है, 9 साल तकरीबन मेरे रहते हैं। अच्छा, सर्विस के। और सबसे बड़ा डर आपका क्या है? डर ये है कि एक थोड़ा सा ये होता है कि वैसे तो अल्लाह की ज़ात ही करने वाली है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि हम जब अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या मेरी वाइफ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, तो इसके बाद इन बच्चों की थोड़ा सा आगे कोई ऐसी कैसे ये होगा, कौन संभालेगा इनको, थोड़ा सा ये फिक्र एक पेरेंट्स होने के भाई इस तरह इस सिचुएशन में बहुत ही ये आई थिंक सो मेजर पॉइंट यही है, क्योंकि ये मदद चीज़ें ये तो होती रहती हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, हो जाएगी,
لیکن فیوچر کیسے ان کا سیکیور ہے؟ اس وقت جب تک ابھی ان کی نوکری ہے، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پیمپر کا مسئلہ ہے، ان کی میڈیسن کا مسئلہ ہے، ان کو لے کر آنے جانے کا مسئلہ، یہ بڑے مسائل ہیں کہ اگر یہاں سے یہ ٹیکسی ایمبولینس کر کے بھی شہر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 1000 روپے جانے کا اور 1000 روپے آنے کے آپ کو دینے پڑتے ہیں. بالکل. ان کا یہ ناظرین مسئلہ تو بہت میں بہت دور ہے، بہت دور ان کا گھر ہے. ہم کون سے علاقے میں ہیں؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ لیبر اسکوائر لانڈی لیبر اسکوائر میں بیٹھے ہیں، بھینس کالونی کے پاس ایریا ہے. مطلب ہم فجر پڑھ کے پاکستان ٹورسٹ فیکٹری سوسائٹی بہت دور ہے اور آپ شہر تک بائی دا ٹائم پہنچتے ہیں. میں اس میں ان کو ایک اور سپورٹ بھی دے سکتا ہوں کہ اگر یہ شہر میں کوئی گھر لینا چاہیں تو JDC ویلفیئر اس گھر کا ایڈوانس اور کرایہ اپنے ذمہ لے گی اور آپ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں. اس سے یہ آسانی ہو جائے گی. That is very good. بہت اچھی بات. آپ کو ڈاکٹروں کی آسانی ہو جائے گی، اس میں لوگوں سے ملنا جلنا. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ چونکہ گھر سرکاری یہ فری ہے، جو کرایہ وہاں دینا چاہیے وہ ان کے تاکہ ان کو اور نہیں اگر لوگوں میں آئیں گے نا شہر میں ان کی زندگی اچھے اثرات پڑیں گے نا. ابھی یہ لوگوں سے کٹے. جاوید بھائی سے پوچھتے نا آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ ابھی بچوں کو جیسے ہم لے کے بیٹھے ہیں نا تو یہاں ہم تھوڑا سا یہ کہ یہ ماحول کے لحاظ سے ایڈجسٹ بھی ہو گئے ہیں اور تھوڑا کھلا ہے. اس بچوں کو تھوڑا سا ہم لے کے تھوڑا سا ایسے بھی اٹھا کے ہم لے کے چلے جاتے ہیں، لان میں لے کے چلے جاتے ہیں یا تھوڑا سا باہر. وہاں کے اور بھی بڑے پرابلمز ہیں. اس میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ خوشی غم میں لوگ اگر آنا چاہ رہے ہیں تو ان سے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ بھی شہر ہے، اصل میں دور بہت ہے. یہ بھی شہر کا حصہ ہے نا. صبح کب نکلیں؟ چلے ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی اپنی کوئی سیکیور چھت دے سکیں فیوچر، کیونکہ اس کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ کیا کریں گے. اگر بہنیں ہیں، اگر بہن گھر ہوگا تو ایٹ لیسٹ ان کی بھی شادی. دیکھیں گھر کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سوشل ویلفیئر کی بنی ہوئی بلڈنگیں ہیں اس میں 400 فلیٹ ہے. یہ قائد آباد میں فلیٹ آپ نے دیکھیں گے 300 تیار فلیٹ ہیں. اگر ایک اپلیکیشن دی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم یہ ابھی اپیل کرنا چاہیں گے، ہم اسی وقت اپیل کرنا چاہیں گے کہ کوئی سوشل ویلفیئر کے تھرو ہوگا، وہ ان کے سوشل ویلفیئر کے تھرو ہوگا کہ فیوچر اگر ان کو سیکیورٹی مل جائے تو یہ بہت اچھی ہے. کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنے جوان ہیں، یاسر 29 سال کے ہیں، 29 کے ہیں نا، اور اس طرح سے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ میاں آپ لوگوں کو دونوں کو لمبی عمر دے، لیکن ان کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ بھی ایک بہت میجر سوال ہے اور یہی ان کی ٹینشن ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا ڈر ہے. تو ہماری یہ بھی اپیل ہے ناظرین، چھوٹی سے چھوٹی اگر مدد کر سکے تو وہ بھی کریں. اور اگر ان کی کوئی اللہ کا بندہ سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو اور ان کی مدد کر سکتا ہے کہ ایک چھت بھی مل جائے نا تو بہت بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. جی قادر بھائی. گورنمنٹ جی اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ یہ ان کے انڈر ہے. اچھا ان کے انڈر ہے. جی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ایک جو اپارٹمنٹ ہے، ایک چھت ہے کم از کم ان کو دو اور یہ علاج کے لیے بھی وہ. اور اس کے بعد ان بچوں کے جو دل سے دعائیں نکلیں گی تو اس سے جو ان کی لائف میں چینج آئے گا وہ بھی پارٹی بلاول بھٹو. بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی پارٹی کا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ آپ کے انڈر آتا ہے تو ان کی چھوٹی سی اگر یہ مدد کر سکے تو پلیز اس فیملی کے لیے کوئی وظائف بھی بنائے جائیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہر 50-60 ہزار روپے کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مستقل حل جب ہم بات ہی کر رہے ہیں پارٹی لیڈر سے تو کیوں نہ ایک بڑی بات بھی ان سے کہیں کہ ان بچوں کی مدد تو فوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سیریبل پالسی کے لیے خاص طور پہ ایک ادارہ بنائیں جہاں بچے ڈے کیئر میں رہیں. بہت اچھی بات. اور جو پیرنٹس ہیں وہ شام کو اپنے بچوں کو لے کے گھر آ جائیں اور دن کو پھر وہاں چھوڑ کر آئیں تاکہ ماں باپ دونوں کام کر سکے، خود پیسہ کما سکے، بچوں کی ہیلپ کر سکے اور ان کی ہمت میں ڈے کیئر سینٹر ہو. دیکھیں میں ڈے نائٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ان کی محبت ہے اپنے بچوں سے، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ابھی تک 4 تو میں اب تک وزٹ کر چکا ہوں ایسے مرکز. ایک تو فیڈرل ایریا بلاک 20 میں ہی معذور بچوں میں تالے پڑے ہیں 10-10 سال سے. جی ان کے تالے ہی کھلواتے ہیں. سیلیاں بھی جا رہی ہیں، نئی گاڑیاں بھی آگے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ 5-7 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی ان کے ٹائر لے جاتا ہے، کوئی ان کا سب ادارے ہیں پیپروں میں بالکل موجود ہیں پیپر میں. وہ اور ایک دکھ بڑی کہانی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح جو فنڈنگ کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے. ہونا چاہیے کھلا چاہیے. میں یہاں پہ بلانا چاہوں گی، اگر ہماری آپ کی پڑوسی بھی آئی ہوئی ہے نا، میں ان کو بلانا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. ہم آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. آپ بتائیں ہمیں کہ ان کی جو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے بتائیں کتنے سالوں سے آپ لوگ پڑوسی ہیں؟ ہمارے ہو گئے 10-12 سال. 10-12 سال. جی
تو کیا آپ نے ان کی پریشانیاں دیکھی؟ کس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو ماں ہے اتنی تکلیفوں سے گزر رہی ہے، اتنی مشکلوں سے گزری ہے اور گزار رہی ہیں؟ جی جی، ان کی سب پریشانیوں کا مجھے پتہ ہے. خود بیمار ہے ناظرین، خود بیمار ہے. ان کی پریشانیوں کی وجہ سے یہ بیمار ہوئی ہے. یہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور یہ پریشانیاں ان کی دیکھ دیکھ کے نا یہ ہارٹ کی مریض بن گئی ہے. یہ ہر وقت بچوں کے لیے سوچتی ہے، ساری گھر کی جو بات ہوتی ہے نا مجھے بتاتی ہے کہ آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج دھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی اس کا ہارٹ کا آپریشن ہے اور اس کے پاس ابھی تک کچھ مدد نہیں ہے. اچھا، آپ کو رات کو کبھی بچوں کی آوازیں آتی ہیں؟ میں روز آتی ہوں، جب میں بچوں کو دیکھ کے جاتی ہوں تو پھر میں گھر میں جا کے سوتی ہوں. اچھا مجھے ناظرین بالکل اچھا 3 منٹ مجھے بولا جائے پلیز، شو کا ٹائم ختم ہو رہا، اگر پلیز ہو سکے کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل سکے، ہم تھوڑا سا ٹائم اگر بڑھا سکے پلیز. ارسلان علی پلیز ٹائم تھوڑا سا بڑھا دے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا، اچھا 1 سیکنڈ، اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں ذرا بات کر لوں. میں آنٹی سے بھی بات کرنا چاہوں گی. آنٹی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہے کہ آپ بیمار بھی ہیں اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا ہوگا ان کا؟ کیا آپ کو اللہ میاں صحت مند کرے کہ آپ ان کے ساتھ رہ سکیں، ان کی میں اپنے ہاتھوں سے ان کی پرورش کروں جیسے میں نے بچپن میں ان کی ابھی بھی کروں. ابھی بھی میں نہیں کر سکتی تو میں روتی ہوں، میں پریشان ہوتی ہوں اور میری طبیعت خراب ہوتی ہے. روئے نہیں. دیکھیے اگر ابھی آپ ہمت سے خود نہیں کر سکتی ہیں تو کروا تو سکتی ہیں نا، اس لیے آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ اس طرح کی فیلنگ اپنے اندر جب آتی ہے نا تو آپ سوچیں، دل کو تسلی دیں کہ میں نے ساری عمر بہت کام کیا، اب جو ہے ضرور کوئی کیئر گیور جو ہے میں مجھے اور یہ مسئلہ جو آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں رہا، یہ قومی مسئلہ ہے. جی بالکل، 1 2 نہیں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کوئی کیئر گیور لا دیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتی، وہ اگر ان بچوں کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو یہ کام کروا، رونا تو نہیں ہے نا، ہمت سے کام لینا ہے. اچھا آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ کیا پتا میری ہارٹ سرجری کے بعد میری کیا کنڈیشن ہو. میں ان بچوں کو کیا پتا میں کیسے پال سکوں. ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے اور میں دعا کی بھی اپیل کروں گی اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، اللہ کے بندوں کو، کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ آنٹی کی سرجری ہے 29 اپریل کو، اوپن ہارٹ سرجری ہے. میں چاہوں گی کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکیں اور ابھی بھی ہم دعا کرتے ہوئے ہی اس شو کو ختم کریں. ناظرین میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں ایک بار میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ شو ختم کروں اس وقت. پھر میں اپیل کرنا چاہتی ہوں ان بچوں کو، یاسر ان بچوں کی پلیز مدد کریں. اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے، ایڈریس بھی بتا دیں. ایڈریس بھی بتا دیں. جی ایڈریس بھی. یہاں کا ایڈریس کیا ہے؟ یہاں کا ایڈریس کیا ہے؟ پلیز بتائیں. آپ بتائیں. F47 ہے، PMTF ہاؤسنگ کالونی، نزد لیبر اسکوائر. ایک اور دفعہ بتا دیں. PMTF ہاؤسنگ کالونی، نزد لیبر اسکوائر، لانڈی کراس. ناظرین یہ ایڈریس بھی ہے، ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے، کسی طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. میں صرف بار بار یہی کرنا چاہوں گی کہ ان کی کسی طرح سے بھی مدد کریں. ظفر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں پرومس کیا ہے ان کے پیمپرس، ان کا میڈیسن، ان کا راشن، ان کی ٹرانسپورٹ یہ بھی پوری کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے، یہاں جاتے جاتے ہم دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ آنٹی کی 19 اپریل کو ہارٹ سرجری ہے، ان کو ہمت دے، ان کی زندگی لمبی کرے اللہ میاں، تاکہ جو بچوں کو پال رہی ہیں بہت اچھی طریقے سے پالے اور ان کی ہمت، ان کا جو دم سے بچے چل رہے ہیں، یہ سایہ ان کے بچوں کے اوپر ہمیشہ قائم رہے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آپ بہت اچھی ہو کے آئیں گی اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گی کہ یہ جو فیلنگز ابھی ہیں، اگر آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ کی بھی اگر محسوس ہو جائے، انسانیت محسوس ہو جائے،
تو آپ بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. پلیز ابھی تو سبھی جیتے ہیں. مقصد اوروں کے کام آئے. بالکل. اللہ حافظ. اوکے جی. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر